صبح ناشتہ کر کے ہم ناران سے چل پڑے۔ جھیل سیف الملوک 7 میل اوپر رہ گئی تھی۔ ہماری جیپ فطرت کی 2 سرب فلک دیواروں کے درمیان معلق ہو کر دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ دریا اور جیپ دونوں کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ یہ دریا آگے جا کر دریائے جہلم کے پانیوں میں گم ہو جائے گا۔ چند 100 میل کے بعد جہلم کی ساری سرکشی بھی دریائے سندھ میں ضم ہو جائے گی۔ خود دریائے سندھ آگے جا کر اپنی تمام جولانیوں کے ساتھ بحیرہ عرب کی گود میں سو جائے گا۔ بلندیاں پستیوں سے ہمکنار ہونے کے لیے کس قدر بیتاب ہوتی ہیں اور اس مقصد کے لیے کتنا طویل سفر طے کرتی ہیں، شاید دونوں کا خمیر ایک ہوتا ہے۔ حسب معمول بالا کوٹ تک یہ سفر 5 گھنٹے میں ختم ہوا۔ تقریباً 4 بجے ہم ایبٹ آباد پہنچ گئے۔ مسٹر ایبٹ کا آباد کیا ہوا یہ شہر ضلع ہزارہ کا ضلعی صدر مقام ہے۔ چاروں طرف سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں۔ درمیان میں 10-15 مربع میل کا خوبصورت ہموار خطہ، جہاں ایبٹ آباد کا چھوٹا سا صاف ستھرا خوبصورت شہر چھاؤنی اور پاک فوج کی مشہور کاکول اکیڈمی ہے۔ سطح سمندر سے ایبٹ آباد کی اونچائی تقریباً 6000 فٹ ہے۔ مری جتنا ہنگامہ اور رونق نہیں ہوتی، لیکن متین قسم کے لوگ مری کے مقابلے میں ایبٹ آباد کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جون جولائی میں بھی موسم خاصا خوشگوار ہوتا ہے۔ مری یہاں سے صرف 40 میل دور ہے۔ رات ہم پیلس ہوٹل میں ٹھہرے۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوئے تو جیپ ڈرائیور نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ ہمارے ساتھ سوات جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تقریباً 9 بجے ہم ایبٹ آباد سے نکل گئے۔ ہری پور ہوتے ہوئے حسن ابدال سے ہم جی ٹی روڈ پر نوشہرہ پشاور کی طرف مڑ گئے۔ کچھ دیر بعد ہم اٹک پہنچ گئے۔ اٹک چھوٹا سا تاریخی قصبہ ہے۔ یہاں مغلوں کا بنایا ہوا وہ مشہور قلعہ ہے جس کا ایک سرا پہاڑ پر اور دوسرا سرا دریائے سندھ کی موجوں کو چومتا ہے۔ یہاں پر دریائے کابل، جسے دریائے لنڈا بھی کہتے ہیں، دریائے سندھ سے آ ملتا ہے۔ یہیں پر وہ تاریخی پل بھی ہے جو پنجاب اور سرحد کو ملاتا ہے۔ یہاں کسٹم کی چیکنگ پوسٹ بھی ہے۔ لنڈی کوتل اور باڑہ میں غیر ملکی مال کی منڈیوں کی وجہ سے اس چیکنگ پوسٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس وقت بھی یہاں 3-4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ امتل کسٹم کے عملے کو گاڑیوں کی تلاشی میں مصروف دیکھ کر بولی، عجیب تماشا ہے، چمن کی طرح لنڈی کوتل اور باڑہ بھی پاکستانی علاقے ہیں۔ وہاں غیر ملکی مال کی آمد پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان منڈیوں میں اس مال کی خرید پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب یہ مال خرید کر سرحد اور پنجاب کے اندرونی اضلاع میں منتقل کیا جاتا ہے تو یہ جرم بن جاتا ہے اور سرکاری عملہ کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ دراصل یہ قانونی نہیں، سیاسی مسئلہ ہے۔ میں نے اپنی رائے دی۔ حکومت قبائلیوں کو مصروف رکھنا چاہتی ہے اور یہ جو پکڑ دکڑ ہوتی ہے سنجیدگی سے نہیں ہوتی۔ تھوڑا بہت مال پکڑا جاتا ہے، اخباروں میں اس کا ذکر آتا ہے، لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ پابندی اور گرفت موجود ہے، لیکن اکثر نظر انداز ہی کیا جاتا ہے۔ ایک حد تک یہ نیند دلانہ پالیسی کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں، امتل چڑھنے کے بجائے ہنس پڑی۔ ایک لحاظ سے حکومت کا نقطۂ نگاہ بالکل منطقی ہے، بے آسرا کو پکڑ لو اور سفارشی کو چھوڑ دو۔ یہ منطق انسانی نقطۂ نگاہ اور فطرت کے بالکل عین مطابق ہے۔ اٹک کے اس پار خیر آباد کے بعد اکوڑا خٹک کا قصبہ آیا۔ یہ وہی قصبہ تھا جس میں ایک جیالہ خٹک سو رہا تھا۔ جب میں نے امتل کی توجہ اس قصبے کے پس منظر کی طرف مبذول کی تو وہ فوراً بولی، ہاں، میں نے اقبال کی کسی نظم میں پڑھا تھا، آپ خوشحال خان خٹک کی بات کر رہے ہیں نا؟ میں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میری قبر ایسی جگہ بنانا جہاں میں مغلوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن نہ سکوں، ورنہ میری روح بے چین رہے گی۔ ہاں، میں اسی خٹک کی بات کر رہا ہوں جو بیک وقت تلوار اور قلم کا دھنی تھا، جو ساری زندگی مغلوں کے خلاف لڑتا رہا۔ دیوان خوشحال خان خٹک پشتو ادب میں آج بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ غالباً اس کی لڑائی اورنگزیب عالمگیر کے خلاف ہی رہی۔ امتل نے پوچھا، ہاں، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پٹھانوں نے مغلوں کی برتری کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔
پہلے شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو نکالا تھا، اس کے بعد خٹک یہ کام انجام دینا چاہتا تھا۔ مغلوں سے پہلے بھی پٹھانوں نے ہندوستان پر حکومت کی تھی، میرا خیال اس سے مختلف ہے، امتل بولی۔ خوشحال خان خٹک سچا شاعر تھا، وہ ایک حساس شاعر ایسے بادشاہ کو کس طرح گوارا کر سکتا تھا جس نے تاج و تخت کی خاطر باپ کو قید اور بھائیوں کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے اس دور کے پشتو کے ایک اور مشہور شاعر رحمان بابا کا ایک منظوم ترجمہ پڑھا تھا۔ اس صوفی شاعر نے بھی اپنے کلام میں اورنگزیب عالمگیر کی شدید مذمت کی تھی۔ اب ہم نوشہرہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امتل بولی، سنا ہے خٹک بڑا شاعر تھا؟ یقیناً بڑا شاعر تھا، میں نے جواب دیا۔ جس کی عظمت کو علامہ اقبال نے تسلیم کیا ہے وہ یقیناً بڑا ہی ہوگا۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں خوشحال خان اور اقبال کے فلسفے کا تقابل کیا گیا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک بار شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر بنفس نفیس لشکر جرار لے کر خوشحال خان خٹک کی سرکوبی کے لیے دہلی سے چل پڑا۔ خٹک نے پٹھانوں کو جمع کیا اور ان سے یوں خطاب کیا، اے شاہین اور عقاب کی اولادو، کچھ سنا تم نے؟ کبوں کی فوج دہلی سے چل پڑی ہے عقابوں کو زیر کرنے کے لیے۔ ہاں ہاں یہ سچ ہے، شکار خود شکاریوں کی طرف آ رہا ہے۔ اٹھو، آگے بڑھو، حملہ کرو، کبوں کی سیاہ فوج کو اٹک کے اس پار ہی دبوچ لو، ان کے کالے پر نوچ لو، انہیں ایسا سبق سکھاؤ کہ آئندہ پھر کبھی زندگی میں عقابوں کے نشے من کا رخ نہ کریں۔ واہ، خوب، کیسا اچھوتا خیال ہے، امتل بے ساختہ بولی۔ میں نے بات جاری رکھی، ایک بار مغل بادشاہ نے اسے رنتھمبور کے قلعے میں قید کر دیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ خوشحال خان خٹک نے ہوا سے یوں خطاب کیا، اے ٹھنڈی ہواؤ، مجھ سے اٹکیلیاں نہ کرو، میں تمہیں محسوس نہیں کروں گا۔ جاؤ دور باد شمال کے گلے لگ جاؤ، سرحد کے کوساروں سے ٹکرا کر آؤ، میری محبوبہ کی زلفوں سے کھیل کر آؤ، پھر واپس آؤ اور میرے سینے سے ٹکراؤ، پھر میں تمہیں محسوس کروں گا۔ میں نے دیکھا امتل چپ ہو گئی تھی اور ٹکٹکی باندھے سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر عاطف کی طرف دیکھا، اس کا منہ کھلا تھا، آنکھیں بند تھیں، گردن ایک طرف کو جھک گئی تھی۔ وہ مزے کی نیند سو رہا تھا کیونکہ اب وہ کاغان کی پیچیدہ اور تنگ سڑک کے بجائے کھلی ہموار ہائی وے پر سفر کر رہا تھا، اور اس کے داہنے ہاتھ کنہار کے بجائے خاموش اور شریف دریا بہہ رہا تھا۔ اب ہم نوشہرہ پہنچ گئے تھے اور ہم نے سرحد کے مشہور چپل کباب سے لنچ کیا۔ بلوچستان کے روز کی طرح سرحد کا چپل کباب بھی اپنی ایک الگ حیثیت اور منفرد ذائقہ رکھتا ہے اور آپ کو فوراً محسوس کراتا ہے کہ آپ کا سفر رائے گاہ نہیں گیا۔ لنچ کے بعد ہم نے اسی دکان سے قہوہ پیا۔ اس قہوے کی خوشبو اور ذائقہ ہی انوکھا تھا۔ پنجاب اور سندھ بلکہ پورے بر عظیم میں قہوے کا یہ ذائقہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ نوشہرہ کے کشتیوں کے پل سے ہم نے دریائے کابل کو عبور کیا اور دائیں ہاتھ مردان اور سوات جانے والی سڑک پر مڑ گئے۔ اب ہمارے بائیں ہاتھ رسال پور کی چھاونی تھی جس میں پاک فضائیہ کا کالج ہے۔ یہ وہی مشہور کالج ہے جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ تمام عرب ممالک کے کیڈٹ تربیت کے لیے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم زمین کے اس خطے میں داخل ہو گئے جسے دنیا کی زرخیز ترین زمین کہا جاتا ہے۔ مردان میونسپلٹی کا ایک بورڈ اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ بورڈ پر لکھا تھا، دی لینڈ آف شوگر اینڈ تمباکو۔ یہاں دنیا کا بہترین تمباکو پیدا ہوتا ہے اور گنا اس بہتات سے کہ ایشیا کی سب سے بڑی شوگر مل سال میں ایک تحصیل کا گنا ختم نہیں کر سکتی، اور پھر اس علاقے کا گنا اتنا میٹھا اور چینی اتنی ذائقے دار، چمکدار، خوشبودار کہ لاکھوں کا زر مبادلہ کمائے۔ یہاھ کا تو گڑ بھی مٹھائی کا ذائقہ رکھتا ہے۔ ٹیکسلا سے لے کر سوات تک پرانے زمانے کے کھنڈرات، چٹانوں پر کندہ تحریریں، بدھ مت کی عبادت گاہیں، راہب خانے، قدم قدم پر گندھارا تہذیب کے نشان دیکھ کر اور ان آثار قدیمہ میں گھومتے ہوئے انسان عجیب و غریب احساسات میں گھر کر رہ جاتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ زندگی کتنی ناپائیدار ہے اور ہم سے پہلے کیسی کیسی نسلیں اور کیسے کیسے لوگ خاک بسر ہو چکے ہیں۔
وہ بھی جن کی کوئی امید بر نہ آئی اور وہ بھی جن کی خواہشیں سفل ہو گئیں، لیکن آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ دونوں مٹی میں مل چکے ہیں، وہ بھی جنہوں نے اس تہذیب پر احسان کیے اور وہ بھی جنہوں نے اس تہذیب کو داغ لگائے، دونوں ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس وادی میں سیدھی سادی بہادر قوم بس رہی ہے جو نہیں جانتی کہ تہذیبیں کس طرح بنتی اور اجڑتی ہیں اور انسانی نسل کو تہذیبوں کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ لیکن وہ ایک بات ضرور جانتی ہے کہ عزت نفس کے لیے مرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نسل سنسناتی ہوئی گولیوں میں آنکھ کھولتی ہے اور شاذ و نادر ہی طبعی موت مرتی ہے۔ یہاں مردانگی سے مرنا زندگی کا سب سے البیلا کھیل سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ زندگی کا اصل مقصد ہی جیداری سے مرنا ہے۔ مردان سخا کوٹ اور تخت بائی سے گزر کر اب ہم مالاکنڈ کے بے آب و گیا سنگلاخ اور اونچے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ اگر ہمارے جیپ ڈرائیور نے کاغان روڈ پر زندگی نہ گزاری ہوتی تو ایک بار یقیناً اس کا دل دہل جاتا۔ اگرچہ کاغان روڈ کے مقابلے میں یہ سڑک کھلی اور پکی تھی، مگر پھر بھی اس پہاڑ کی اپنی ایک شخصیت تھی۔ کچھ دیر بعد ہم اوپر مالاکنڈ پہنچ گئے۔ یہاں مالاکنڈ ایجنسی کے دفاتر اور کھانے پینے کی دکانیں بھی ہیں۔ ہم چائے کے لیے رک گئے۔ یہ صاف ستھری اور خوبصورت جگہ تھی۔ یہاں سے سوات کے لیے اترائی شروع ہو جاتی ہے۔ چند میل کے سفر کے بعد ہی احساس ہونے لگتا ہے کہ اگلے موڑ پر ایک خوبصورت جادوئی وادی آنے والے مسافروں کے لیے سینہ وا کیے منتظر ہوگی۔ اور ہوا بھی یہی۔ جو ہی ہماری جیپ ایک ڈھلان سے موڑ کاٹتی ہوئی اوپر پہنچی، نہایت ہی خوبصورت، پرفضا، کشادہ اور سرسبز و شاداب وادی اپنی تمام تر جولانیوں اور رانائیوں اور اداؤں کے ساتھ دامن پھیلائے ہوئے تھی۔ یہ منظر اس طرح ہماری نظروں کے سامنے آیا جیسے کسی انگریزی فلم کا رنگین منظر اچانک پردہ اسکرین پر کھل گیا ہو۔ اس وادی کے بیچوں بیچ دریائے سوات اجدے کی طرح بل کھاتا ہوا اور اطراف کے شاداب کھیتوں کو چومتا ہوا منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ہمارے بائیں ہاتھ میلوں تک پھیلی ہوئی چراگاہ مخملی گھاس کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس میں ہزاروں گائیں اور بھینسیں چر رہی تھیں اور ان کے فربا جسم چمک رہے تھے۔ ہمارے بائیں ہاتھ ایک اور سڑک الگ ہو گئی تھی، یہ دیر کو جا رہی تھی۔ عاطف نے کہا، اچھا ہوا اٹالین سیاح کے کہنے پر ادھر آئے۔ واقعی یہ دنیا کتنی حسین ہے، 2 آنکھوں کے بجائے 4 آنکھوں سے دیکھنے کے لائق ہے۔ اور یہ سڑک دیکھو، میں نے عاطف سے کہا، سفیدے کے سیدھے اور بلند و بالا درختوں نے کیا سما باندھ رکھا ہے۔ میلوں تک 2 رویا درختوں کے درمیان کولتار کی سڑک سمٹی سمٹائی دلہن کی طرح گھونگھٹ کاڑے ہوئے ہے۔ امتل ہنس پڑی۔ اب تھوڑی سی کوشش کے بعد آپ شعر کہہ سکیں گے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، نہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فطری طور پر میں فنکار نہیں ہوں۔ بقول اٹالین سیاح میں کینہ پرور اور انتقام لینے والا آدمی رہا ہوں۔ میرا سینہ فنکارانہ نور سے خالی ہے۔ امتل ہنس رہی تھی اور دائیں ہاتھ کے پہاڑوں کے لامتناہی سلسلوں کو دیکھ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ باغات اور کھیت تھے جن میں کسان کام کر رہے تھے۔ سڑک کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے۔ جگہ جگہ گوبر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جن میں مرغیاں ٹھونگے مار رہی تھیں۔ گھروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی نالیوں میں دریائے سوات سے کٹی ہوئی نہر کا میٹھا میٹھا شفاف پانی سانسیں لیتا بہ رہا تھا۔ نالیوں کے دائیں بائیں مختلف پودوں کی جھالریں پھیل گئی تھیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے بنفشی رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم مینگورہ پہنچ گئے۔ مینگورہ سوات کا ضلعی صدر مقام ہے۔ دائیں ہاتھ کو سوات کا خوبصورت کالج، دائیں اور سامنے پہاڑ کے دامن میں سیدو شریف ہے۔ یہاں والی سوات کے خوبصورت محلات ہیں۔ سوات ہوٹل جہاں ہمیں آسانی سے کمرے مل گئے تھے، یہاں کا سب سے ماڈرن، مہنگا اور خوبصورت ہوٹل ہے۔ یہ کئی بلاکوں میں بٹا ہوا ہے اور اس میں سائنسی دور کی ہر سہولت موجود ہے۔ لاہور کے فلیٹی اور راولپنڈی کے فلیش مین کی طرح بڑے بڑے کمرے خوبصورت پردوں اور قیمتی قالینوں سے آراستہ ہے۔ پاکستانی اور یورپین کھانوں کے ساتھ ساتھ
چاک و چوبند بیرے، کرایہ لاہور اور کراچی کے 1 کلاس ہوٹلوں کے برابر۔ ہوٹل کے ہر بلاک کے سامنے ماڈرن تراش خراش کے لان، جن میں رنگ برنگ پھولوں کے علاوہ ناشپاتی اور سیب کے پیڑ بھی لگے ہوئے تھے، جن میں سرخ دموں والی بلبلیں چہک رہی تھیں۔ آج کا باقی دن ہم نے ہوٹل میں گزارا۔ ڈنر کے بعد ہم لان میں بیٹھ گئے۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی، دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ گلاب کے تختوں اور رات کی رانی کے کنج سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور ہماری روحوں کو چھیڑ رہی تھیں۔ گلاب اور رات کی رانی کی مہکاروں نے مل کر 2 آتشا شراب کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ روح کی گدگدی کے لیے بھی کیسے کیسے بہانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیرا کافی لایا۔ 6 فٹ کے اس لمبے نوجوان کے چہرے پر بے پناہ حجاب تھا۔ اس کی ہر حرکت میں فطری شرمیلے پن کا حسن اور معصومیت تھی۔ وہ شہر کے طرار اور چرب زبان بیروں سے بالکل مختلف تھا۔ جب وہ پیالیوں میں کافی ڈالنے لگا تو امتل نے اس سے تنخواہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے دیکھا اس بیرے میں ذرا بھی چالاکی نہیں تھی۔ حیا اس کی آنکھوں میں سے جھانک رہی تھی۔ اس نے دیکھے بنا غیر قدرتی لہجے میں کہا، جی 80 روپے۔ صرف 80 روپے؟ امتل حیرت سے بولی، تمہاری تو عیالداری بھی ہوگی، گزر کیسے ہوتی ہے؟ جی بس ہو جاتی ہے، میرے 3 بچے ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، ایک بہن بھی ہے، ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ 6 فٹ کا یہ گرانڈیل جوان صرف 80 روپے کے عوض بندھا ہوا ہے۔ امتل نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جی یہیں کا ہوں، یہاں سے 4 میل پر مرغزار کے راستے میں میرا گاؤں ہے۔ رات 10 بجے کے بعد میں گھر چلا جاتا ہوں اور صبح سویرے واپس آ جاتا ہوں۔ آپ اگر مرغزار کی سیر کو جائیں گے تو میرے گاؤں کے پاس سے گزریں گے۔ مرغزار کوئی اچھی جگہ ہے کیا؟ امتل نے پوچھا۔ جی بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں میاں جی بادشاہ گل کا محل ہے، سفید پتھر کا بنا ہوا، پانی کے چشمے ہیں، خوبصورت جھرنے ہیں، سوات آنے والا ہر سیاح وہاں ضرور جاتا ہے۔ اچھا تو ہم بھی جائیں گے، مگر واپسی پر دوپہر کا کھانا تمہارے گھر کھائیں گے، تمہارے بچوں سے ملیں گے، کیا تمہیں چھٹی مل جائے گی؟ بیرے نے بوکھلا کر امتل کی طرف دیکھا۔ ساری گفتگو میں پہلی بار اس نے امتل سے آنکھ ملائی تھی، مگر اس کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ امتل اس کی بوکھلاہٹ کو سمجھ گئی۔ دیکھیے، روکھی سوکھی جو بھی ہو ہمیں منظور ہے، اور ہم آئیں گے بھی اس شرط پر کہ جو دال روٹی آپ کھاتے ہیں اسی میں ہمیں بھی شریک کریں، ورنہ اگر آپ تکلف کریں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ جی مجھے منظور ہے، اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا، لیکن دال روٹی کی شرط نہ رکھیں، میرا جو فرض ہے وہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ نہیں بھائی نہیں، دعوتیں تو ہم روز ہی کھاتے ہیں، اگر آپ کو ہماری خوشی منظور ہے تو ہماری بات مانیں، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا جیسی آپ کی خوشی۔ رات ہم کمروں کے اندر چادر اوڑھ کر سوئے۔ صبح حسب پروگرام مرغزار کے لیے روانہ ہو گئے۔ مرغزار جانے والی سڑک والی سوات کے محل کے پاس سے گزرتی ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ سیب کے درخت تھے، جن میں سرخ سرخ سیب لگے ہوئے تھے۔ یہ سیب سیزن ختم ہونے کے بعد درختوں میں لگے رہتے ہیں تاکہ سیاحوں کے لیے راستہ دیدہ زیب بنا رہے۔